اپنے لیے میں نے یہ فیصلہ جیل میں ہی کر لیا تھا کہ مجھے ایک ایسا رول پلے کرنا ہے جتنے دن بھی سانس میں سانس ہے، کہ غلط کو غلط کہنا ہے اور ٹھیک کو ٹھیک کہنا ہے. زندگی میں نے اسی طرح ہی گزاری ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی اسی طرح کی ہے، یوتھ پالیٹکس بھی کی ہے، اور قومی سیاست میں بھی جتنے دن گزارے ہیں اسی طرح ہی گزارے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. جہانگیر بدر صاحب مرحوم بڑے آدمی تھے، پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر تھے. ان سے میرا الیکشن ہو گیا 2002 میں. وہ بھی نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے اور پروونشل میں بھی لڑ رہا تھا اندرون شہر سے. اب بدر صاحب جیل میں تھے. بدر صاحب جو تھے وہ جیل میں تھے اور میں آزاد تھا. بظاہر تو آزاد تھا، جیل میں ان دنوں میں نہیں تھا. تو جب میں نے جلسے کرنے شروع کیے تو اندرون شہر کا حلقہ تھا، گوال منڈی، بال سٹی، نارتھ لاہور مسلم لیگ کا گڑھ تھا، پی ایم ایل این کا، مشرف صاحب کا دور تھا. اب میں وہاں جلسے کیے جا رہا ہوں، بدر صاحب کر نہیں سکتے، وہ جیل میں ہیں. تو 5-7 دن بعد مجھے احساس ہوا یہ تو انفیئر ہے کہ میں اکیلا ہی الیکشن لڑ رہا ہوں. کافی کبھی امیدوار میدان میں تھا، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا بیچارے کا. تو میں نے سوچا اب کیا کروں، بدر صاحب کا ووٹ تو کسی نے مانگنا ہے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ ان کا ووٹ بھی میں ہی مانگ لیتا ہوں. ان کی فیملی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ اس کی گواہی دیں گے. ان کے صاحبزادے علی بدر پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہیں. تو میں نے یہ کرنا کہ جب تقریر کرتا تھا تو پہلے میں اپنا پولیٹیکل ایجنڈا بتاتا تھا لوگوں کو. پھر جب وہ میں اپنا ایجنڈا بتاتا تھا تو میں انہیں بتاتا تھا کہ میرے علاوہ ایک امیدوار اور بھی ہے، ان کا نام جہانگیر بدر ہے، اور وہ جیل میں ہے. اور وہ جیل میں کسی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی پارٹی سے وفاداری کی وجہ سے ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی مجھے ووٹ نہ دینا چاہے تو پھر ان کو ووٹ ضرور دے دیں. وہ جب میں نے 2-4 تقریریں کی تو بات بدر صاحب تک پہنچ گئی. تو مجھے بدر صاحب کا پیغام آیا کہ تم مجھے ملو آ کے. بڑے تھے، میں ان سے کبھی ملا بھی نہیں تھا زندگی میں، اتفاق کی بات ہے، کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے. تو میں ڈینٹل ہاسپٹل گیا، وہ اپنے علاج کے لیے آئے ہوئے تھے، وہاں جیالے بھی تھے پیپلز پارٹی کے. انہوں نے مجھے گلے لگایا، میرا ماتھا چوما، بڑا پیار کیا. کہتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، تم میرے حق میں بھی تقریریں کرتے ہو. تو میں کہا یہ میں کیا کروں، مجھے بتائیے. علی ابھی چھوٹا ہے. میں نے کہا یہ تو ابھی اچھا ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی اس نے ٹریننگ لینی ہے، تو باپ کے حصے کا ووٹ بھی تو کسی نے مانگنا ہے. تو اس لیے میں اپنے لیے بھی ووٹ مانگتا ہوں اور آپ کے لیے بھی مانگتا ہوں. آگے لوگوں کی مرضی ہے، جسے مرضی ووٹ دیں. تو اس کے بعد ان سے میرا تعلق قائم ہو گیا. وہ آج دنیا میں نہیں ہے، ان کے خاندان سے وہ تعلق ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے. اندرون شہر میں ہمارا مقابلہ ہوتا تھا میاں صلاح الدین سلی مرحوم کی فیملی سے. تو یوسف صلاح الدین صاحب ان کے صاحبزادے ہیں. پھر میرے ابو کا بھی الیکشن ہوتا تھا میاں صلاح الدین سلی سے. پھر میری والدہ صاحبہ کا بھی الیکشن ہوا. کبھی کسی نے ایک دوسرے کو گالی نہیں دی تھی، کبھی کسی نے کسی کی طرف گھور کے بھی نہیں دیکھا تھا. جب ہم ملتے تھے الیکشن کمپین میں آمنا سامنا ہو جاتا تھا. آپ یقین کریں پولیٹیکل ورکر بیچ میں آ جاتے تھے تاکہ کوئی نوجوان لڑکے کو جذباتی نہ ہو، ایک دوسرے کو سلام کرنا، خیریت پوچھنی، گزر جانا. تو ہماری تو اسی طرح کی ٹریننگ ہوئی ہے جی. لیکن یہ کوئی عجیب دور آ گیا تھا، مادر پدر آزاد. اب میں ان کا نام زیادہ اس لیے نہیں لیتا کہ آج کل وہ جیل میں ہے. جب کوئی جیل چلا جائے تو پھر اس پہ کیا بندہ بات کرے، مشکل وقت ہوتا ہے بندے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ کسی کی عزت سلامت نہیں چھوڑی، کسی کی پگڑی سلامت نہیں چھوڑی، اور کوئی سچ نہیں بولا، پھر بھی گزارا ہو سکتا تھا. اس کے بعد اصل جو تکلیف ہے، مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کی، اگر پولیٹیکل ورکر، مجھے یہ گلہ ہے اور یہ شکوہ ہے کہ آج وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. خود تو بیٹھے ہوئے ہیں، پوری قوم کو بھی وہیں بٹھا دیا انہوں نے، کیونکہ ہم نے تو غلطیوں سے سیکھ لیا تھا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل اے نے تو لرن کر لیا تھا. ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے ہیں، خراب کیا ہے، ایک دوسرے کے سر میں خاک ڈالی. پر سمجھ آ گئی تو ہم نے سمجھوتا کر لیا کہ سیاست ایک دوسرے کے خلاف کریں گے، لیکن گریبان نہیں پھاڑیں گے ایک دوسرے کا، اور ایک دوسرے کی حکومت نہیں گرائیں گے. اور پھر 10 سال پاکستان میں ایسے تھے کہ ایک دوسرے کی حکومت نہیں گرائی. پیپلز پارٹی نے بھی 5 سال پورے کیے اور ہم نے بھی کیے. ہم نے تو پھر جتنے کیے، مگر پیپلز پارٹی نے ہمیں نہیں گرایا اور ہم نے انہیں نہیں گرایا. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا کہ مورا تو خان صاحب مل گئے، ان کو ہر دور میں مورا چاہیے ہوتا ہے، وہ ان کو مل گئے. ساتھ جج صاحبان مل گئے. اکیلے ثاقب نثار نہیں تھے، اور بھی تھے، اور ہائی کورٹس میں بھی تھے اور سپریم کورٹ کے اندر بھی تھے. تو پھر ایک ان ہولی الائنس بنا اس کے بعد،
اور پھر باقی کہانی آپ کے سامنے ہے. آج جہاں ملک کھڑا ہے اور جتنی جمہوریت موجود ہے، اور جو جمہوریت اگر کچھ کم ہے یا کافی کم ہے تو اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے پی ایم ایل این کے مینڈیٹ پہ 2018 کے اندر ڈاکہ ڈالا تھا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا مینڈیٹ لوٹ لیں اور آپ کے مینڈیٹ کو منوان تسلیم کر لیا جائے. یہ ہو نہیں سکتا. کوئی مانتا نہیں ہے. مجھ جیسا کوئی دیوانہ ہوگا تو مان لے گا، ہر بندہ تو نہیں مانتا. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں اب حساب برابر کرو. اب جب حساب برابر ہونے کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں جی حساب برابر نہیں ہونا چاہیے. اب یہ میرا موقف نہیں ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حساب برابر نہ ہوا تو اگلی بار پھر یہی کریں گے. سب کو یہ پیغام چلا جانا چاہیے کہ جو خرابی کرے گا وہ خرابی بھگتے گا، تاکہ کم از کم آئندہ یہ کام نہ ہو. کہیں فل سٹاپ لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ اس طرح ملک چل سکتا ہے؟ ملک تو نہیں چل سکتا. ایک بار ملک ٹوٹ چکا ہے. عوام کا فیصلہ نہ مان کے مارشل لاؤں کے نتیجے میں 70 کے جو انتخابات تھے اس کا نتیجہ تو کچھ اور تھا. اس میں پیپلز پارٹی کو تو اقتدار نہیں ملنا چاہیے تھا، مگر مارشل لاء نے اور اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے مل کے کنائیونس کی اور مینڈیٹ نہیں مانا. ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد بار بار اس ملک میں یہ ہوا ہے. تو کہیں یہ سلسلہ رکنا چاہیے. اور یہ سلسلہ کیسے رکے گا؟ ہم نے تو میثاق جمہوریت کر کے روک دیا تھا، انہوں نے آگے میثاق جمہوریت کو تار تار کر کے رکھ دیا. تو یہ اب ایک عجیب ہم مشکل میں سارے پھنسے ہوئے ہیں. صرف وہ نہیں پھنسے ہوئے جو جیل کے اندر ہے، جو باہر ہے وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. سارے پھنس گئے ہیں. کیونکہ ملک جو ہے وہ اس انداز میں آپ کب تک چلائیں گے؟ ہر شخص چاہتا ہے ملک میں شفاف انتخابات ہوں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے پولیٹیکل پلیئرز کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر فیصلہ لوگوں کا آئے گا تو اس کو ماننا ہے. اور ایک اور اہم بات ہے، آپ تنقید کریں نا اپنے مخالف پہ تو آپ کا حق ہے، آپ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا دیں، آپ کا حق ہے. لیکن اگر آپ جھوٹ بولنا شروع کریں اور آپ ایک ٹھیک آدمی کو ایک مجرم بنا کے پیش کر دیں یا اس کو چور کی مہر لگا دیں اس کے ماتھے کے اوپر اور لوگوں کے ذہنوں کو آلودہ کر دیں سوشل میڈیا مشین کے ذریعے، ملک کے باہر سے موو کی جائیں پاکستان کے الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے اور لوگوں کا ذہن جو ہے وہ آپ خراب کر دیں، تو اسے مینڈیٹ کہتے ہیں. وہ مینڈیٹ ہے. یعنی لوگوں کو گمراہ کرو، جھوٹ بولو، وہ نعرے لگاؤ جو پورے نہیں کیے جا سکتے، وہ الزام لگاؤ اپنے مخالفین پر جو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ نہیں ہے، اور آپ کے ہم پاپولر ہو گئے ہیں کیونکہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دے دیا. آپ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں اور آپ لوگوں کو گمراہ کریں تو وہ جرم نہیں ہے. کیا سیاست میں جھوٹ بولنا جرم نہیں ہے؟ کیا جھوٹ بول کے ووٹ لینا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے؟ مسلسل جھوٹ بولا گیا، جھوٹ بول بول کے ایک سچویشن پیدا کی گئی ہے، لوگوں کو گمراہ کیا گیا مسلسل. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے نکلا کیسے جائے. اگلی بات جو ہے، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جنہوں نے یہ خرابی پیدا کی ہے ان میں سے کس کس نے یہ سبق سیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم. لیکن سیاستدانوں کو تو سبق سیکھنا چاہیے. اگر سیاستدانوں نے بھی سبق نہیں سیکھنا تو یہ بدقسمتی سے اس ملک میں پھر ہوگا، اور پھر ہوا تو اس کی قیمت پورا ملک ادا کرے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جماعتیں بھی ادا کریں گی اور ریاستی ادارے بھی ادا کریں گے. آپ دیکھیں عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، کیسی رسا کشی چل رہی ہے. یہ رسا کشی کبھی نہ ہوتی اگر نظریہ ضرورت کو یہ دفن کر دیتے. وہ دفن نہیں کرتے نظریہ ضرورت کو. اگر سیاستدان جو ہیں وہ دودھ کے دھلے نہیں ہیں تو ریاستی اداروں میں کون سے دودھ کے دھلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ انصاف کدھر دیتے ہیں؟ انصاف اب اپنی مرضی کا دینے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ایک فرد یہ سمجھتا ہے کہ ملک میری مرضی سے چلے گا، بغیر ووٹ لیے ہی چلتا رہے گا. ووٹ نہیں لینا لوگوں سے، چند بندے فیصلہ کریں گے اداروں کے اندر بیٹھ کے. اور جب بات پالیٹیشینز کے اوپر آتی ہے تو مزید خرابی پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح اگلے کا مینڈیٹ جو ہے اس کو ہم نے نہیں ماننا. آپ کس قسم کے سیاستدان ہیں؟ تو یہ اس ملک میں ایک بار نہیں ہوا، اس ملک میں بار بار ہوا ہے. اب یہ کہیں رکنا چاہیے معاملہ. جب یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے تو ہمیں مجھ جیسوں کو بڑی ہوئی تھی کہ یار چلو، پہلے تو خان صاحب فرماتے تھے کہ میں
اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں سے بات کروں گا. کوئی سیاستدان اس طرح بھی باتیں کرتا ہے یار. دیکھیں ان کی طاقت ایک ہے, وہ تو ماننی پڑے گی, مگر آپ سیاسی جماعتوں کو اس طرح روند کے آگے تو نہیں بڑھ سکتے نا. کوئی جیتتا ہے, کوئی ہارتا ہے, لیکن اس کی سیاسی قوت تو موجود رہتی ہے, اس کی حمایت تو لوگوں میں موجود ہوتی ہے. بات بالآخر پولیٹیشنز کو ہی کرنی ہے. خود ہی کمیٹی بنا دی, ادھر سے سرکار نے بھی کمیٹی بنا دی, پھر اب جلدی بھی بڑی ہے, پھر انہوں نے کمیٹی ختم بھی کر دی. نہیں بول دیتا ڈینا, یہ بچوں والے رویے ہیں. اسی طرح سیاسی مزاحمت, ہم نے نہیں کی سیاسی مزاحمت, کسی ایک ماشاء اللہ سے لڑے ہیں, کئیوں سے لڑے ہیں, لیکن ہم نے کبھی چھاونی پر جا کے دھاوا بولا. اسی چھاونی سے میں 4 بار یہاں سے میں 3 بار ایم این اے بنا ہوں, یہ 3 بار ایم پی اے بنے ہیں. 28 سال سے ہم یہاں موجود ہیں. پولیٹیکل ہماری پریزنس ہے یہاں پہ آج بھی ہے, ہارنے کے باوجود بھی پریزنس ہے, ہم ہی نظر آ رہے ہیں. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں, یہ کام ہم نے کیوں نہیں کیا؟ ہمیں نہیں آتا تھا کرنا. اس لیے کہ آپ ریاستی طاقت کے ساتھ ڈنڈے کے زور پہ سیاستدان نہیں لڑ سکتا. سیاستدان اپنے جملوں سے لڑتا ہے, سیاستدان اپنی سیاسی مووز, پولیٹیکل مووز, چالوں کے ذریعے لڑتا ہے. وہ پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے ریاست کے طاقتور داروں کا سامنا کرتا ہے, پھر جا کے کسی کا سانس پھولتا ہے. لیکن اگر آپ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑیں گے تو پھر جس کے ہاتھ میں بندوق ہے جیتے گا وہی, ڈنڈے والا نہیں جیتے گا. اس لیے پولیٹیکل ورکر نے ڈنڈا نہیں پکڑنا, اور سیاسی کارکن نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی. اس نے نعرہ لگانا ہے, اس نے تقریر کرنی ہے, اس نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے, اور اس نے کوئی ایسا موقع فراہم نہیں کرنا کہ اس کو پکڑ لے کوئی. پھر بھی کو پکڑتا تو پکڑ لے. اب لگتا یہ ہے کہ ہمیں اپنے مخالفین کو اپوزیشن کی سیاست کیا سبق بھی ہمیں دینا پڑے گا. آپ نے اپنی پارٹی کا پرخچے اڑا دیے, آپ نے اپنے لوگوں کو مروایا, کٹوایا, ان کو کام ہی اسے آپ نے ایسے کروائے, اور آپ رکتے ہی نہیں ہیں. کبھی اسلام آباد پہ دھاوا, کبھی کسی چیز کو آگ لگا دیتے ہیں, کبھی شہروں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں, پھر ایک دم مذاکرات یاد آ جاتے ہیں, پھر مذاکرات توڑ دیتے ہیں. تو یہ سارا کر کے دیکھ لیا گیا, یہ راستہ نہیں ہے. راستہ یہی ہے کہ سیاستدان کمزور ہیں یا طاقتور ہیں, وہی ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں بات آپ کو کرنی ہی پڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ. سرکار کو بھی کرنی پڑے گی اور اپوزیشن کو بھی کرنی پڑے گی. یہ لوگ بیٹھیں گے, بیٹھ کے کوئی راستہ نکلے گا اور راستہ نکل آئے گا. کیونکہ ہم نے بھی زندگی میں بڑے مذاکرات کیے ہیں. جب آپ بیٹھتے ہیں تو لگتا کچھ نہیں ہوگا, جب آپ بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل کے اوپر تو پھر راستے نکل آتے ہیں. راستہ نکلنا چاہیے. اس لیے راستہ نکلنا چاہیے کہ مجھ جیسے ایک نظریاتی سیاسی کارکن کے نزدیک زیادہ اہمیت یہ نہیں ہے کہ کس کی حکومت ہوگی یا کس کی حکومت ہے یا کس کی آنے والی ہے. زیادہ اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کو ایک متحد ریاست کے طور پہ, ایک ریاست کے طور پہ اس کا چاروں جو اس کے وفاقی اکائیاں ان کو اکٹھے رکھنا ضروری ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ملک ایک رہے, اکٹھا رہے. وہاں پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. وہ بلوچستان میں مسائل پیدا ہوئے ہیں, وہ خیبر پختونخوا کے ٹرائبل ایریا کے اندر ہوئے ہیں, کچھ عرصہ پہلے آزاد کشمیر میں ایسے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. یہ ان مسائل کو حل کرنا ضروری ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں جماعتی رائے نہیں دے رہا, ایک ایسے کارکن کی رائے ہے جسے اب سیاسی عمل میں 50 سال سے اوپر ہو گئے ہیں, کہ اس ملک میں وہ تمام قوتیں, سیاسی یا غیر سیاسی, جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہیں, انہیں ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہونا چاہیے. اختلاف ہو سکتا ہے, دشمنی نہیں ہونی چاہیے. جب تک ہم سب جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں